نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ معراج شریف کب ہے اور جس رات معراج شریف کی ہے اس رات کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے اگلے دن روزہ رکھنا ہے یا نہیں، اور اگر ہو سکے تو اختصار کے ساتھ معراج شریف سے متعلق کچھ عرض فرما دیجیے۔ یہ تھا پہلا سوال جو کئی سوالوں پر مشتمل ہے۔ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مضمون شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی اس جمعہ میں بھی، اور اگر مضمون مکمل نہ ہوا تو اس کے بعد والی جمعہ میں بھی اس مضمون کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی انشراح صدر کے ساتھ اپنی رحمت سے اچھی اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دو چند ضروری جو سوالات کیے گئے تھے آج کی مجلس میں بھی اس کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دو لفظ یاد رکھیے، ایک لفظ ہے حبوط، ہے بے واو اور توئیں، اور ایک لفظ ہے عروج۔ یہ دو لفظ یاد رکھیے۔ حبوط کے معنی ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہبطا سے۔ جب آدم علیہ السلام کو مائی حوا کو علیہ السلام اور شیطان کو اوپر سے نیچے اتارا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں، میں نے سب سے کہا، ان تینوں سے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب نیچے جاؤ۔ تو آپ نے لفظ قرآن مجید کا سنا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب نیچے جاؤ۔ تو نیچے آنا کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے۔ تو حبطا اور حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے سے۔ اور قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام، مائی حوا اور شیطان اور جن جن چیزوں کو ان کے ساتھ زمین کی طرف اتارا گیا، تو اللہ پاک نے اس پورے واقعے کو پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں بیان کیا اور کہا قُلْنَا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا۔ یاد ہے نا یہ آیت؟ اتنی تو یاد ہوگی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ پہلے سپارے کے چوتھے رکوع میں، اور 16ویں سپارے میں آتا ہے
وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال اہبطا منہا جمیعا. وہاں دو کا تذکرہ ہے اہبطا، اور یہاں ان کے ساتھ شیطان کا بھی تذکرہ ہے کہ ہم نے ان سب کو اوپر سے نیچے اتارا اور کہا تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو ایک لفظ آپ کو معلوم ہو گیا، اوپر سے نیچے آنے کو کیا بولتے ہیں؟ حبوط. اور نیچے سے اوپر جانے کو کیا بولتے ہیں؟ عروج. آدم علیہ السلام اوپر سے اتارے گئے، اس کا میں نے حوالہ دیا. اور عروج اوپر چڑھنے کو، نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں. عرجا کے عربی میں معنی ہے چڑھنا، عروج کے معنی چڑھنا، اور معراج کا لفظ اسی سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زمین سے آسمان کی طرف گئے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور دو حصوں میں بیان کیا جاتا ہے. ایک حصے کا نام ہے اسراء اور دوسرے حصے کا نام ہے معراج. اسراء راتوں رات لے چلنا، راتوں رات جانا، راتوں رات لے جانا بے کے ساتھ ہو. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے مدینہ شریف اور مدینہ شریف سے کوہ طور اور کوہ طور سے بیت اللحم اور بیت اللحم سے بیت المقدس تک راتوں رات زمین کا یہ سفر کرایا گیا، اس لیے اس سفر کا نام سفر اسراء ہے. اور یہ سفر اسراء قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے، سبحان الذی اسرا. سبحان الذی اسرا، تو ادھر سے لیلۃ الاسراء، اسراء اسی معنی میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام راتوں رات لے جائے گئے مکہ شریف سے بیت المقدس کی طرف. یہ زمینی سفر ہے، یہ ایک سفر ہے، یہ ایک حصہ ہے. اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر، پہلی آسمان اور دوسری آسمان اور اس طرح کے بعد تیسری آسمان، اسی طرح ساتویں آسمان، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے عرش معلی تک. یہ سارا کا سارا سفر چونکہ اوپر کی طرف ہوا ہے، زمین سے پہلا آسمان اوپر، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اوپر، اور پھر سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے عرش اولا وہ اوپر ہے. اس لیے اس پورے سفر کو جو بیت المقدس سے آسمان کی طرف ہوا ہے اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ چڑھنا ہے، یہ چلنا ہے، راتوں رات چلنا ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف. تو یہ ایک پارٹ ہے جو زمین کا سفر ہے، یہ واقع اسراء. اور زمین سے لے کر عرش معلی تک جو سفر ہوا ہے وہ سفر ہے واقعہ معراج. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ معراج کا معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ یہ ایک سوال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہتے تو جنت کی سیر ہے، دوزخ کی سیر ہے، مقامات ناریہ ہے، مقامات نوریہ ہیں، نورانیہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ سارا کچھ زمین پر بھی سے میرے آقا کو دکھلا سکتے تھے. یہ
آسان ہے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں کہ زمین سے بیٹھے بٹھائے یہاں، اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا، بلکہ حدیث پاک ہے اور صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مصلی شریف پر کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مسجد نبوی شریف کی محراب میں دیوار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی۔ تو دیکھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں، دنیا میں، مدینہ شریف میں، دنیا میں جیتے جاگتے، خواب میں نہیں، مسجد کی دیوار میں سامنے کی جانب، قبلہ کی جانب دیوار میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے جنت کو بھی ممثل کر دیا، اس کو بھی میرے دیوار میں لا کر میرے سامنے پیش کر دیا، اور میرے لیے اللہ پاک نے جہنم کو بھی سامنے دیوار میں لا کر پیش کر دیا۔ اور حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھے، نماز میں آگے بڑھے، اور صرف آگے بڑھے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بھی بلند کیا ہوا میں، جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں، اور پھر واپس اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نیچے آ گیا، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، پھر اپنے مصلی پر اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹے، یا اچانک جیسے کوئی چیز سامنے سے کھانے کے لیے لپک پڑی ہے، تکلیف دینے کے لیے لپک پڑی ہے، اچانک بندہ پیچھے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ بھی پھیلا دیے۔ تھوڑی دیر یہ کیفیت رہی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے مصلی پر تشریف لے گئے، اور معمول کے مطابق جس طرح نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لی، ختم کر دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اس نماز میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ سارا منظر، تو پوچھ لیا نماز کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے وہ چیز دیکھی نماز میں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک ایکشن تھا، دیکھا، آگے بڑھے، ہاتھ اٹھایا، پیچھے ہٹے، ہاتھ پھیلایا۔ تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ہم نے بھی نماز میں ایسا کرنا ہے؟ وہ تو دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد ان کا مدعا یہ ہوتا تھا، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی، ان کی مراد یہی ہوتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کرتا دیکھیں وہ ہم کریں۔ ان کے یہاں یہ بات نہیں تھی کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، تو واجب ہے، فرض ہے تو چلو ہم کر لیں گے، سنت ہے، مستحب ہے تو چلو کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ بھی دے تو، یا چھوڑ دیں گے کہ غرض سے معلوم کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مذاق اور ان کا ذوق اور ان کی طبیعت کچھ ایسی بنی ہوئی تھی کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو، چاہے وہ ادائے شرعی ہو، وہ شریعت کا حکم ہو، یا پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ہو، ادائے طبعی ہو،
ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم ہر اداؤں سے نہ صرف پیار کریں بلکہ ہم ہر اس ادا کو اپنائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلتی ہے۔ یہ محبت کا بلند و بالا مقام ہوتا ہے جس کو اللہ یہ نصیب فرما دے، یا جس کے دل میں کسی کے ساتھ یہ محبت ہو جائے، پھر وہ آدمی اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے، ہر ادا کو اپنانا چاہتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ ادا شرعی ہے، تشریعی ہے، یا وہ ادا طبعی ہے، اس سے اس کو غرض نہیں ہوتی۔ یہ میرے محبوب کی ادا ہے اور میں نے میرے محبوب کی ادا کو اپنانا ہے، بس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانڈی میں چیز ڈھونڈ رہے ہیں، کدو پکا ہوا تھا، کدو کھا رہے ہیں، پھر ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا، تو جس طرح ہم لوگ بوٹی کے لیے نہیں چمچی پھیرتے ہیں ہانڈی میں، وہ بھی پھیر رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا میں کدو تلاش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ ختم ہو گئے۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں شاید مجھے مل جائے۔ انہوں نے کہا کیوں، بہت زیادہ پسند ہے؟ کہا اس لیے مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ کدو میرے آقا کو بہت پسند ہے، یہ میری محبوب ترین غذا نہیں تھی، اب بن گئی ہے، اس لیے میں نے اس کو بنائی ہے میری محبوب ترین غذا، اس لیے کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ آخری عمر میں تھوڑی سی زمین مل گئی تھی بصرہ میں، مدینہ طیبہ سے منتقل ہو گئے تھے بصرہ، اور اپنی زندگی کا آخری حصہ زندگی کا بصرہ میں، عراق میں انہوں نے گزارا ہے۔ تو شہر بصرہ سے آگے جس طرح ہمارے یہاں زمینیں ہوتی ہیں، شہر سے باہر ہوتی ہیں، گاؤں سے باہر ہوتی ہیں، ان کی بھی 1-2 میل دور گاؤں تھا، اور وہاں گاؤں میں ان کی زمین تھی، تو تھوڑی سی زمین تھی، تو اپنی زمین میں انہوں نے جو فصل اگائی تھی وہ صرف کدو تھی۔ دور دور تک نظر مارے تو ان کی زمین میں ماں سوائے کدو کے اور کوئی فصل نہیں اگتی تھی۔ کسی نے کہا انس اس زمین پہ بہت کچھ پکتا ہے، فلاں چیز ڈالو، بہت جلدی اگتی ہے اور بڑی قیمتی ہے، اس کو بیچو گے تو بڑا نفع ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے مجھے بھی اس کا پتہ ہے، لیکن میں اپنی زمین میں ماں سوائے کدو کے کچھ نہیں اگاؤں گا، اس لیے کہ میرے آقا کو کدو بہت پسند تھا۔ بھلا اس محبت کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ بھلا اس محبت کی مثال کو دنیا کیا نام دے گی، اور کیا دنیا نام دے سکتی ہے ماں سوائے عشق اس کے کہ اس کا نام عشق ہے، اس کا نام جنون ہے، اس کا نام دیوانگی ہے، کہ آدمی کو کسی کی ادا اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہ ان اداؤں سے جنون کی حد تک اور دیوانگی کی حد تک پیار کرتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں اس کے علاوہ اور کوئی منظر، اور اس کی نگاہوں میں اس کے علاوہ کوئی اور تصویر بس ہی نہیں سکتی۔ وہ صرف تصویر بس سکتی ہے تو ایک ہی، وہ ہے اپنے محبوب کے اداؤں کی، بس۔ اگر کسی کو کسی سے اس قدر محبت ہو جائے نا تو پھر اس کی ہر اداؤں کو اپناتا ہے۔ اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی اپنی جگہ دیوانگی کی حد تک حضرت محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس آسمان نے کسی چاہنے والے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کو کسی چاہنے والے نے اپنے محبوب کو اتنا چاہا ہو جتنے حضرات صحابہ کرام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ داستان عشق کے صحابہ سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور ایسی عجیب و غریب عشق و محبت کی لازوال داستان رقم کر کے گئے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ آیا یہ کوئی افسانہ تو نہیں، یہ کوئی فکشن تو نہیں، یہ کوئی کہانی تو نہیں، یہ کوئی ناول تو نہیں، یہ کوئی گڑا ہوا قصہ تو نہیں کہ کسی گڑے ہوئے انسانوں نے اس قصے کو منسوب کر دیا، اس لیے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ صحابہ کرام کسی چاہنے والے کو اتنا چاہ گیا ہوگا۔ میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں صحیح ہوں تو ٹھیک، اور اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ یہ ہے
کہ اس میں حضرات صحابہ کرام کا بھی کمال ہے، لیکن اس میں اعلیٰ درجے کا کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے، کہ وہ ذات اقدس ہی اس قابل ہے کہ ان کو اتنا چاہا جائے، وہ ذات ہی اس قابل ہے۔ داست حضرت اندر تشریف لے آرام کریں، حضرت آپ آرام کریں، جزاک اللہ۔ وہ ذات اقدس ہی اتنی بے مثال اور بے نظیر اور لاجواب ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کو اسی قدر چاہا جائے۔ اگر کوئی شخص اس سے کم چاہتا ہے ان کو، تو یقین کیجئے کہ اس نے اس ذات کا حق ادا نہیں کیا، یا اس ذات کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو پھر میں ذرا یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 1 منٹ کے لیے۔ جب اس ذات رسالت کا حق ہی یہ ہے، اس ذات نبوت کا حق ہی یہ ہے کہ ان کو اتنا چاہا جائے، اتنا چاہا جائے، اتنا چاہا جائے، جو داستانوں میں، جو واقعات میں، جو تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں اور حکایتیں اور واقعات ملتے ہیں، تو پھر ہم اس شیعوں کا کیا کہیں جو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں سوائے اہل بیت کے کسی اور نے چاہا ہی نہیں۔ ان کا کیا کہیں؟ 4 یا 5 آدمیوں نے 23 سال میں بس چاہا ہے، دوسرے نعوذ باللہ من ذالک ان کے ارد گرد منافق رہتے تھے۔ یہ در حقیقت صحابہ کرام کی توہین نہیں، یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، کہ جو ذات اقدس اس قابل ہو کہ ان کو اس قدر چاہا جائے۔ ملکہ کلیوپٹرا کے حسن کی وجہ سے، یا پھر دوسرے اور لوگوں کے کمال اور حسن اور جمال کی وجہ سے دنیا ان کے چاہنے والی تو بہت ہوں اور بے لوث چاہنے والے ہوں، آج وہ آپ کا ایلوس پریسلے، مائیکل جیکسن، ایک بات کر رہا ہوں، اپنے زمانے کے گلوکار تھے۔ ہمیں اور آپ کو گلوکاری سے محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، یا ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گلوکار نہیں تھے، وہ اپنے فیلڈ کے ماسٹر تھے، چاہے رائٹلی اور رانگلی۔ آپ کو نہیں پسند ہے، نہیں پسند ہے۔ اب قاری عبدالباسط مرحوم قرات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ گزرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں کہ صدیوں میں نہیں، کئی صدیوں میں ایسے انسان جنم لیتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے قاری عبدالباسط صاحب کو پیدا کیا ہے، کہ جن کے ایک سفر میں، صرف ایک سفر میں، امریکہ کے ایک سفر میں ان سے قرآن پاک کو سن کر 97 گورے مسلمان ہو جاتے ہیں، صرف قرآن سن کر، اور کوئی کام نہیں کیا۔ ایک سفر میں امریکہ کا ایک سفر ہوا، ان کا فلائنگ سفر، اور صرف ایک سفر میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جاتے، نہ تبلیغ کی، نہ واز کیا، نہ اسلام کی دعوت دی، کچھ نہیں کیا تو کیا کیا، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا، لوگ سنتے جاتے تھے اور دیوانے بنتے جاتے تھے، اسلام ان کے دل میں گھر کرتا جاتا تھا، اور ایک کونے سے جب دوسرے کونے پر نکلتے ہیں تو 97 انسان مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کسی کو قرات سے نہیں دلچسپی، کوئی گورا ہے مثال کے طور پر، وہ ٹھیک ہے، قرات کیا ہے۔ مجھے اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، چھوٹا سا واقعہ۔ ایک شخص مسلمان ہوا، کسی نے پوچھا مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ اس نے کہا اپنے پڑوس کے مسلمان کی وجہ سے میں مسلمان ہوا۔ انہوں نے کہا انہوں نے تم کو اسلام کی دعوت دی؟ کہا نہیں تو۔ کہا پھر مسلمان ہونے کی وجہ؟ اس نے کہا جب رات ہوتی تھی اور جب صبح ہوتی تھی تو یہ گھر میں کچھ میلوڈی، یہ اس کے لفظ ہیں، میلوڈی آپ اس کو کیا کہیں گے؟ موسیقی کی آواز، سنگنگ کی آواز، ترانہ۔ میلوڈی کیا ہے؟ اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ Am I right؟ ہاں میلوڈی۔ تو میلوڈی یہ صبح لگاتے تھے،
وہ گورا کہتا ہے ساری رات میں گولی بھی کھا لیتا ہوں تو گولی کھانے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی. جب یہ میلوڈی لگاتے تھے تو وہ میلوڈی سن سن کر مجھے سکون آتا جاتا تھا, میرے دل میں اترتی جاتی تھی, میں سو جاتا تھا. ایک دن میں گیا ان کے پاس, میں نے ان کو کہا کہ مجھے ذرا یہ میلوڈی جو تم روز صبح گاتے ہو وہ ذرا مجھے بھی لکھ کر دو. انہوں نے کہا ہم گاتے نہیں, ہم یہ میلوڈی نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے جو صبح ہم کیسٹ میں لگاتے ہیں. اور زور سے اس لیے نہیں لگاتے کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ پڑوسیوں کو اڑوسیوں اور پڑوسیوں کو ڈسٹرب کرو, لہذا ہم اس کو آہستہ آہستہ لگاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے ہمارے گھر میں, سننے سے ہمارے گھر میں رحمت آتی ہے, برکتیں آتی ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے فیصلے ہوتے ہیں, رحمت کے اور خیر کے فیصلے ہوتے ہیں, اس لیے ہم صبح روز اسے بجاتے ہیں اور اسے لگاتے ہیں. تو اس نے کہا سچ کہا جس کسی نے کہا کہ اس کے اترنے سے رحمت, سکون, اطمینان, پیار آتا ہے. لیکن کہنے والے نے ایک بات چھوڑ دی. انہوں نے کہا وہ کیا بات چھوڑ دی, تو غیر مسلم ہے, تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ کیا چھوڑ دی ہے؟ اس نے کہا کہنے والے نے یہ بات چھوڑ دی ہے, وہ یہ ہے کہ صرف اس گھر میں نہیں اڑوس پڑوس میں بھی رحمت اترتی. اس نے کہا کہنے والے نے یہ بات چھوڑ دی کہ اڑوس پڑوس میں بھی رحمت اترتی ہے. تم نے کہا کہ اس سے اپنے گھر میں رحمت ہوتی ہے جس گھر میں بچتا ہے. میں کہتا ہوں کہنے والے سے بات رہ گئی, وہ اس کو کہو کہ اس بات کو درست کر لے کہ صرف اس گھر میں نہیں اڑوس پڑوس میں بھی رحمتیں اترتی ہیں, وہاں بھی سکون اور پیس آتا ہے. اس نے کہا یہ تو ہے, انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ محلے محلے میں, پورے کے پورے محلے میں رحمتیں اترتی ہیں جہاں قرآن مجید پڑھا جائے. پورے علاقے کو رحمت گھیر لیتی ہے, سکینہ گھیر لیتا ہے. تو اس نے کہا یہ بات پھر سچی ہے, تم بجاتے اپنے گھر میں ہو اور نیند مجھے آتی ہے, سکون مجھے آتا ہے, میں سو جاتا ہوں. پھر اس نے کہا مجھے ملے گا, مجھے دے دو. اس بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. اس نے کہا کہ ہم غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے, ہم یہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے, تو ہم تمہیں سوری ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہم صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. وہ بیچارہ مسئلے سے ناواقف ہوگا. مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ غیر مسلموں کو قرآن شریف تلاوت کے لیے دینا جائز ہے کہ نہیں. کہاں تک, کس حد تک اگر وہ قرآن شریف آپ سے مانگے تو آپ انہیں قرآن شریف دے سکتے ہیں. تو اس نے کہا تو غیر مسلم ہے, ہم تمہیں نہیں دیں گے, اس لیے کہ تم ناپاک ہو, پتہ نہیں کیا کرو گے, تمہارے یہاں کتے ہیں, تمہارے یہاں ناپاک ہے, شراب پی جاتی ہے, خنزیر کھائے جاتے ہیں, لہذا ہم تم کو نہیں دیں گے. اس نے کہا پھر لینے کی شرطیں کیا ہے؟ اس نے کہا لینے کی شرط یہ ہے کہ تم پاک ہو کر تم گانا وغیرہ نہیں سنو گے, اس کو ادب کرو گے, یہ کرو گے. اس نے کہا مجھے دے دو. چنانچہ بڑے شرطوں کے ساتھ بہرحال مولوی صاحب سے پوچھ کر اس کو دیا گیا اور وہ اپنے گھر میں بجاتا رہا. ایک دن اس قرآن مجید کے سننے نے اسے اتنا متاثر کیا, اس نے کہا آج میرے دل نے فیصلہ کیا ہے کہ جس ذات کا یہ کلام ہے میں اس ذات پر ایمان لے آؤں, اور جس ذات پر یہ کلام اتارا گیا ہے میں اس ذات کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اس کو میں اپنا رہنما تسلیم کر دوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور بہت اچھا مسلمان ہوا. اس قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا. اس قصے کے آگے یہ ہے کہ پھر اسے قرآن مجید سے اتنی محبت ہو گئی, اپنی بیوی بچے سب چھوڑ دیے. اس نے پھر دوسری شادی کی مسلمان عورت سے, اور اس کے یہاں پھر جو اولاد ہوئی ہے اس نے اپنے سب اولادوں کو حافظ قرآن بنایا. سب اس کے سب اولاد حافظ قرآن. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. مسلمانوں کے گھر میں, مسلمانوں کے خاندان میں حافظ نہیں ملتے. کتنے مسلمان گھرانے ایسے کہ گھرانوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں حافظ قرآن نہیں ملیں گے. اور پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے نا, جس پر ہو جائے. اس نے قرآن مجید سے محبت رکھا. یہ قرآن مجید کی محبت اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی, اس کے ہدایت کا ذریعہ بنی, بلکہ اس قرآن مجید کی محبت نے اس کے خاندان کے ہر فرد کو مسلمان بنا دیا, حافظ قرآن بنا دیا.
اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں بھی کبھی عطا فرما دے کہ ہمارے بھی سب بچے حافظ قرآن، ہماری بھی اولادوں میں کوئی ایسی اولادیں ملے کہ سب اولادیں حافظ قرآن ہو. اللہ تعالیٰ ایسی نصیب فرمائے. اور جب تک نہیں بنتا اس وقت تک کسی یتیم کا، کسی غریب کا، کسی مسکین کا، کسی طالب علم کا ہاتھ پکڑ لیجئے، اس کے اوپر اپنا شفقت والا اور محبت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیجئے. ایک تو یتیم کی کفالت بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے ساتھ محبت کی، آپ نے اس کے ساتھ شفقت کی. کیا بعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے جو چند لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجنے والے ہیں، شاید وہی بچہ آپ کو بھی جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. ابھی حضرت تو آئے ہیں، میرا خیال ہے ان کے مدرسے میں ہمارے 50 سے زیادہ بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں. ہماری اپنی مسجد کے 50 سے زیادہ بچوں نے حافظ قرآن کر لیا، حفظ قرآن، اور حافظ قرآن ہو کر فارغ ہو گئے. ان کی سرٹیفکیٹ بعضوں کی میرے پاس آئی ہوئی ہے جو اس سال فارغ ہوئے، اور اس سال بھی ہمارے کوئی 5 یا 8 بچے ہماری مسجد کے ہیں جو ان کے مدرسے میں حفظ قرآن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ قاری عبدالباسط صاحب بڑے زبردست حافظ قاری ہیں. اگر کسی کو قرات سے دلچسپی نہیں، کوئی غیر مسلم ہے، اس کو کیا معلوم کہ قاری عبدالباسط صاحب کیا کر رہے ہیں، کون ہے، کیسے ہیں؟ دلچسپی نہیں، ان کا فیلڈ نہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں. جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ اپنے فیلڈ کے ماسٹر کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے، سلوٹ پیش کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا مائیکل جیکسن چاہے وہ شیطانی لین ہے لیکن اپنی لین کا وہ ماہر ہے. ایلوس پریسلی شیطانی لین ہے لیکن وہ اپنے لین کا ماہر ہے. اور ایک دنیا جو اس لائن پر چلتی ہے ان کو اپنا رہنما، اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنا رہبر، اپنا آئیڈیل تسلیم کرتی ہے، اور پھر اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ صرف ایک کنسرٹ میں مائیکل جیکسن کے مرنے کے بعد جو اس کی برسی ہوئی 1 سال ہوا ہے، اس میں اتنا پیسہ کمایا گیا ہے شاید اس نے اپنی زندگی میں 1 سال میں اتنا پیسہ نہیں کمایا. مرنے کے بعد پوری دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچے، جاپان سے لے کر جاپان اور ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ اور بینکاک سے لے کر امریکہ تک جو اس کی برسی ہوئی اور اس کو ٹریبیوٹ دیا گیا اس پورے سال کا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس جیسا ڈریس اپ کرتے ہیں، بال بناتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، بریک ڈانس کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں، اور دور سے ایسا لگتا ہے جیسے اگر کسی انسان کو پتہ نہ ہو تو دور سے ایسا لگتا ہے جیسے مائیکل جیکسن گا رہا. جو آدمی جس کو ساتھ محبت کرتا ہے، بات صرف یہ سمجھانے کی ہے رائٹلی اور رانگلی، آدمی جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر معمولی ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے جو رانگ روڈ پر ہیں ان کے چاہنے والے بھی اتنے زیادہ ہوں. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صرف محبوب نہیں، اللہ کے تمام محبوب میں سب سے محبوب ترین شخصیت ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین شخصیت ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تر مخلوق میں، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو، چاہے وہ زمینی مخلوق ہو، چاہے وہ فضائی مخلوق ہو، چاہے وہ بری مخلوق ہو، چاہے وہ بحری مخلوق ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تر مخلوق میں سب سے مقدس ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان کے بارے میں کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ کہا جائے کہ انہیں صرف 5 آدمیوں نے چاہا ہے وہ بس، اور دوسرے تو سارے منافق ان کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے. یہ بات ہماری عقلی طور پر بھی ہماری عقل میں نہیں آتی.
چہ جائے کہ ہم اسے نقلی طور پر تسلیم کر لیں، چہ جائے کہ ہم اسے تاریخی اور حدیثی طور پر اسے تسلیم کر لیں، ہماری تو عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آسمان کی مخلوق نے بھی چاہا ہے، زمین کی مخلوق نے بھی چاہا ہے، اور انسانوں نے بھی چاہا ہے، اور مسلمانوں نے چاہنے کی وہ مثال قائم کر دی کہ قیامت تک کے لیے کسی چاہنے والے کو اتنا نہیں چاہا گیا ہوگا جتنا محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں نے ان کو چاہا۔ آج میرے اور آپ جیسا جس نے کبھی خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہوگی، جس نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دیکھنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ اپنی گنہگاری کی وجہ سے، اپنے کمزوری کی وجہ سے چاہتا ضرور ہوگا لیکن سوچا نہیں ہوگا کہ مجھ جیسے غریب کو اور گنہگار کو اور مجھ جیسے عاصی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کیسے زیارت ہو سکتی ہے، میں تو بہت گنہگار ہوں۔ لیکن اگر اس کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، وہ محبت کے میدان میں کود پڑتا ہے اور وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ جو اتنا گنہگار ہے اور جو 14ویں صدی کا مسلمان ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ کو بغیر داغے اتنا پیار کرتا ہوگا، تو دیکھنے والوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں نے ان کو کتنا چاہا ہوگا۔ سب کو لٹا دیا۔ ابو بکر صدیق یاد آ گئے، عبداللہ ابن ابی قحافہ یاد آ گئے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ کہا ابو بکر تیری کوئی خواہش ہو؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صاحب نے اپنے 3 محبوب چیزیں بتائی کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں بھی کہوں کہ مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ کہا ابوبکر کہہ دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بول پڑے یا رسول اللہ جو مجھے سب سے زیادہ اس دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہو اور میں دیکھتا ہی رہوں، یہ چیز مجھے پسند، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو اور سامنے آپ کو بیٹھا کر میں دیدار کرتا رہوں، یہ مجھے آپ کی اس دنیا سے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا بیٹی میری ہو اور بیگم آپ کی ہو، بیٹی میری اور زوجہ آپ کی ہو، یہ میں چاہتا ہوں، یہ مجھے اس دنیا میں سب سے محبوب ترین چیز ہے کہ میری بیٹی کو یہ شرافت ملا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بن گئی، زوجہ محترمہ میں شمار ہو گئی۔ اور کہا ابو بکر تیسری کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا تیسری چیز یہ ہے مال میرا ہو اور ہاتھ آپ کا ہو، مال میرا ہو اور ہاتھ آپ کا ہو کہ جہاں چاہے جدھر چاہے خرچ کریں اور اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں۔ ابو بکر یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ابو بکر میں یہاں خرچ کروں اور یہاں خرچ کروں، نہیں یا رسول اللہ مال میرا ہو اور خرچ آپ کریں بغیر پوچھے، گویا یہ مال آپ کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اگر اجازت ہو تو میں بھی 3 چیزیں پیش کر دوں۔ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، ابھی تو 56 منٹ ہو گئے اور یہ حدیث کہاں کیسے وقت میں یاد آئی، اور وہاں یاد آئی جہاں لب بام ٹوٹتا ہے، جہاں وقت پورا ہوتا ہے وہاں جا کر یہ حدیث یاد آئی کہ اگر میں وقت شروع کرنے پر بھی ختم کروں تو یہ حدیث ختم نہ ہو۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے 3 چیزیں، حضرت علی نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابھی یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں آپ کا یہ کنورسیشن ہو رہا ہے، میں اس میں بھی شریک ہو جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام اپنی بات ختم نہ کیے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اجازت ہو تو میں بھی اپنی پسند پیش کر دوں، اور اللہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند۔ سننے والی حدیث ہے، بڑی مزیدار حدیث ہے جو اللہ پاک نے چاہا تو کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا۔ اور نکلی بات یہ تو بات نکلی تو میں نے سنا دی ہے، درمیان میں آ گئی یاد کہ
کیا عقیدہ ہے؟ یہ کیسا غلط عقیدہ ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت محمد الرسول اللہ کو 23 سال میں صرف 5 آدمیوں نے چاہا ہے وہ بس، اور اس کے علاوہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد الرسول اللہ کے گرد جو 1,24,000 صحابہ کرام کا ہجوم تھا وہ سب منافق تھے۔ یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں، یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور نہ اس توہین کو ہم برداشت کرتے ہیں، نہ اس توہین کو ہم تسلیم کرتے ہیں، نہ اس توہین کو اللہ برداشت کرتا ہے، اور نہ اللہ برداشت کرے گا۔ تو جناب میں بات کر رہا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے حوالے سے، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ جو معجزہ دیا ہے معراج شریف کا، یہ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں، اور اسی پر میں حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صاحب کو اللہ نے دکھایا جنت زمین سے، جہنم زمین پر سے دکھائی، مصلی پر موجود ہے مسجد نبوی شریف میں، مدینہ شریف میں، زمین پر جاگ رہے ہیں۔ اور جب جنت دیکھی، جہنم دیکھی نماز میں، اور جو ایکشن تھا وہ ایکشن کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، تو صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے نماز میں یہ جو چند چیزیں آپ نے کی ہیں، ہاتھ اوپر بلند کیے گویا کوئی چیز لے رہے ہیں اور خالی ہاتھ نیچے آ گئے، پھر آپ اپنے مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، پھر اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک آپ پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر آپ نے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، تو کیا آئندہ سے نماز میں ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے؟ کیا آئندہ سے آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے نماز کی کہ ہم بھی نماز میں ایسا کریں؟ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، آج آپ نے شروع کیا ہے، تو اگلی نمازوں میں اب یہ ہوگا، یا کسی خاص وجہ سے آپ نے کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ نماز کی سنت میں نہیں شمار ہوگا، یہ تو ایک واقعہ تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے، جس کے نتیجے میں مجھ سے یہ عمل صادر ہوا، یہ نماز کی سنتوں میں نہیں شامل کیا جائے گا، یہ نماز کی اداؤں میں نہیں شامل کیا جائے گا۔ پھر یا رسول اللہ کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ نے میری جدار قبلہ میں، قبلہ کی دیوار میں اللہ نے جنت کو میرے لیے ممثل کر دیا، اور میں نے جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی، جنت کے زیب و زینت دیکھے، جنت کے فواکہ دیکھے، میں نے جنت کے ثمر اور اسمار دیکھے ہیں، میں نے پھل فروٹ دیکھے ہیں جنت میں، اور میں نے یہ دیکھا کہ جنت میں ایک انگور کا خوشہ لٹکا ہوا ہے اور زبردست انگوروں سے بھرا ہوا ہے، میرا جی چاہا، مجھے تم یاد آ گئے، جنت نماز میں تھا، جنت کی سیر کر رہا تھا، مجھے میرے صحابہ تم یاد آ گئے، میرا جی چاہا کہ میں اسے توڑ لوں اور اسے توڑ کر لا کر تمہیں بھی کھلا دوں، لیکن آواز آئی محمد ایسا کرنا نہیں، اس لیے کہ اگر تم نے توڑ دیا اور تم یہاں لے آئے تو یہ جنت کا پھل ہے، ایک توڑو گے اس کی جگہ ایک اور لگ جائے گا، ایک توڑو گے اس کی جگہ ایک اور لگ جائے گا، قیامت تو آ سکتی ہے، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی، جنت کو میں نے پردے میں رکھ کر ان کے ایمان کا امتحان لیا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کی چیزیں دیکھ لی تو جنت کا ایمان غیب میں نہیں رہنے کا، پھر تو جنت پر ایمان غیب کا نہیں نہ ہوا۔ ابھی تو آپ جنت پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن غیب کا ہے، دیکھیے آپ نے، لیکن آپ کا یہ ایمان غیب کا ہے، لیکن پھر تو جنت کا ایمان مشاہدہ کا ایمان ہو جائے گا، اور میں جنت کا ایمان ان کا امتحان چل رہا ہے، میں جنت پر ایمان ان کا میں مشاہدے میں نہیں، میں غیب میں لے رہا ہوں، اس لیے میں آگے بڑھا اور میں نے چاہا توڑ دوں، آواز آئی نہیں توڑنی، اور تم نے دیکھا میں پیچھے ہٹا ہوں تو مجھے جہنم دکھائی گئی، اور جہنم میں شرارے اور شعلے رپک رہے تھے، اور آگے بڑھ رہے تھے، اور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں، اور جہنم کے شعلے بڑھ رہے ہیں، اور ایک شعلہ تمہاری طرف بھی اس طرف بھی بڑا ہے، تو میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے ہاتھ یوں پھیلا دیا اور میں نے کہا اے اللہ میرے پیاروں کو جہنم کی آگ نہ کرے، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ ایسا کر دیا، جس طرح ماں اپنے بچے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے بچے کو پیچھے کر کے ہاتھ پھیلا دیتی ہے کہ نہ میرے بچے پر مصیبت نہ آئے، تو میں نے جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے سے میں نے تمہیں گھیر لیا، کہا اے اللہ یہ جہنم کے شعلے میرے صحابہ کرام کو نہ جلائے۔
یہ تو جنت اور جہنم اللہ نے زمین میں دکھائی، مسجد نبوی شریف میں دکھائی، جیتے جاگتے دکھائی، مدینہ شریف میں دکھائی. تو میں سوال یہاں یہ پیدا ہوا تھا کہ معراج شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پہ کیوں بلایا؟ جنت دکھانی تھی وہ تو زمین پر بھی دکھا سکتے تھے. جنت دکھا، جہنم دکھانی تھی تو وہ تو زمین پر بھی دکھا سکتے تھے، اور اللہ نے دکھائی ہے. بلایا تو کیوں بلایا؟ یہ وہ سوال ہے کہ اس سوال کا جواب لینا ہے کہ نہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ معراج شریف کا یہ واقعہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلا کر معراج شریف کرائی گئی، آسمانوں کی سیر کرائی گئی. آخر کیوں آسمانوں پر بلایا گیا ہے، اللہ پاک نے کیوں بلایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میرے ذمے ہے. باقی جو زندہ رہا، زندگی باقی رہی، تو انشاءاللہ تعالی کل کی پرسوں کی مجلس میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور یہ ایک بات اعلان کرتا چلوں، کل رات نہیں، کل رات جمعرات کی ہے، پرسوں رات جمعہ کی جو رات ہوگی وہ رات ہے 27ویں رجب کی رات. اب یہ رہ گیا سوال کہ اس رات میں کچھ کرنا ہے حدیث پاک میں معراج کی رات کے بارے میں کوئی عمل ہے، دوسرے دن روزہ رکھنے کے بارے میں کوئی وظیفہ ہے، یا کوئی ایسی نمازیں ہیں، یا کوئی ایسے احکام ہیں شریعت مطہرہ نے جو دیے ہیں. یہ سوال کا دوسرا حصہ تھا. ابھی 2 راتیں اور باقی ہے اور جمعہ کا ایک پورا دن باقی ہے. اللہ نے چاہا تو اس موقع پر میں جواب دوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن بھی لیں، اور لوگوں کو اگر کوئی اس بارے میں پوچھنا ہو، معلوم کرنا ہو تو وہ بھی معلوم کیا جا سکے. اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس پر، اگلی مجلس میں اس کے متعلق جواب دینے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.